نحمده ونصلي على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سبحان الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. ہم بے حد مر خدائے پاکرا آنکھیں ایمان دار مشت خاکرا، اور حمد بے حد مر رسول پاکرا آنکھیں ایمان دار مشت خاکرا. یادیو سرمایہ ایمان ببت ہر گدا از یادیو سلطان ببت. اللہ گر تو خواہی زیستن بے آبرو یادیو کن یادیو کن یادیو. سیدو سرور محمد نور جان بہترو مہتر شفیع مجرمان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حامد و محمود شد، شکل عابد صورت معبود شد. قوسین چون گویم ابرو مصطفیٰ را، مازاو گفت ایزد آن چشم حق نمارا. اے مجمع کرامت از فیض تو چه دورست، شاہا اگر نوازی درویش بے نوارا. اے شہنشاہی حسینہ اے ماہ نازنینہ، روشن کند تجلی کا شانہ گدارا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملانہ رہنما. غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء. جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں وہ باہی. سبحان اللہ. اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. سبحان اللہ. نہایتی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، اللہ جل مجدہ کا احسان ہے جس کی توفیق سے میں اور آپ اللہ کے گھر میں کریم آقا علیہ السلام کا عشق لیے اس کے غلاموں کے ذکر میں شامل ہیں. سبحان اللہ. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مفہوماً اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حشر کے دن عزیز سے عزیز رشتہ دشمن ہو جائے گا. اللہ سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں. عزیز سے عزیز، پیارے سے پیارا رشتہ دشمن ہو جائے گا، پہچان ختم ہو جائے گی، لیکن ایک رشتہ باقی رہے گا. فرمایا الا المتقین، وہ جو اللہ والوں کے ساتھ رشتہ یہ قائم ہے. یہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں. الا المتقین، جو متقیوں کے ساتھ تمہارا رشتہ تعلق وابستہ ہے، جو جس کے ساتھ یہاں نسبت رکھتا تھا، یہ نسبت ایسا مضبوط رشتہ ہے نہ یہاں ٹوٹے گا نہ وہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
نہ یہاں ਇੱਥੇ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਲਜਪਾਲ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ واہ واہ ਤੇ ਬਾਹ ਫੜ ਦੇ ਫਿਰ چھوڑ دینے سبحان اللہ میں جوشیلا کتاب نہیں یاد کروں گا آج کچھ طبیعت بھی ہے سفر کافی کیا ہوا ہے آج صرف محبت کی باتیں ہوگی کیونکہ محفل محبت والا سبحان اللہ یہ رشتہ نہ یہاں ٹوٹنا ہے نہ وہاں خوش قسمت ہیں وہ دوست جو کسی نہ کسی نسبت میں کسی نہ کسی تسبیح کے دانے بن چکے سبحان اللہ کسی نہ کسی تسبیح کے کیا بن گئے دانے چلیے میں ایک اور بات بتاؤں بندہ تسبیح کا دانہ بن جائے نا تو پھر کبھی نہ کبھی گنا ضرور جاتا ہے سبحان اللہ کیا گنا ہو ہی نہیں جاتا جو تسبیح میں نہیں آتا بے شک جو تسبیح میں آ جاتا ہے وہ پھر گنا ضرور جاتا گنا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں گنے جائیں پھر کسی تسبیح میں پرو جائیں سبحان اللہ پھر کسی کے لڑ لگ جائیں پھر کسی سے نسبت کر لیں پھر جیسے بھی ہوں گے نا گنے جائیں سبحان اللہ نسبت کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے میں ایک اور سادہ سا جملہ دے دی چلیں آپ کو سمجھانے کے لیے سبحان اللہ نسبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا دلان نکال کھول کے میری گل سبحان اللہ نسبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مل پورا لگتا ہے سبحان اللہ کیا کہا میں نے نسبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مل پورا لگتا ہے بے شک اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں نا آپ لوگ یہ بیٹی کا بیٹے کا بیاہ کرتے ہیں شادی کرتے ہیں سونار کے پاس جاتے ہیں نا تو آپ زیور بنواتے ہیں ہاں جی زیور بنواتے ہیں سونار سے زیور لیتے ہیں تو آپ دیکھیے اس زیور کے اندر موتی بھی لگے ہوتے ہیں جی اس کے اندر موتی بھی لگے ہوتے ہیں اچھا اگر آپ سونے سے موتی کو الگ کریں تو موتی ہو سکتا ہے 500-600 روپے تولا ہو سونا کس طرح جی آج کل سونا کیونکہ ایسی تو بے خبر چل لاکھ تو ہوتے چلا گیا اب سونے کی قیمت 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے اوپر ہے اور موتی کی قیمت 500-700 روپے ہے لیکن جب وہی موتی سونے میں ڈل جاتا ہے اللہ قیمت اتنی لگتی ہے جتنی سونے کی سبحان اللہ کیا بات کبھی سنارے نے آپ کو یہ بھی کہا بھئی یہ میں سونا آپ کو دے رہا ہوں اتنے اس میں موتی ہے لہذا موتیوں کے اتنے پیسے سونے کے اتنے پیسے بولیے کبھی نہیں تو میں جملہ بولیا سی نسبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مل پورا لگتا ہے سبحان اللہ نسبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے مل پورا لگتا ہے تو یہ نسبت کا فائدہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں دیکھیں نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بے شک یہ آپ اکیلے بھی نماز پڑھتے ہیں ابھی عشاء کی نماز بہت سارے دوستوں نے اکیلے بھی پڑھی ہے نا لیکن اس وقت آپ کہہ رہے تھے اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے سبحان اللہ ہمیں یہ جمع کا صیغہ ہے بندہ کلہ نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے سبحان اللہ کیا نماز کلہ پڑھتا پھر کی کہتا پھر ہمیں سیدھا راستہ دکھا ویسے عجیب گل نہیں عام لوگوں کے کول اگر علامہ ناظم صاحب جان تو کہنا بھی ہم آپ کے پاس آئے ہیں بندہ آنکھے کا سجب کھبے دیکھ کے بھی تو تے کل ہے ہم کتھوں بنی پہ ہونا اللہ سے کل ہے ہم کتھوں لیکن آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو رب فرماتا ہے پھر تو نے یہی کہنا ہے کیوں فرمایا میں تے مینوں پسند نہیں سبحان اللہ میں تے مینوں پسند ہی نہیں بس جب تو میرے پاس آتا ہے نا تو بس یہ پیغام ہے کہ اکیلے مت آیا کر
کسی کے ساتھ مل کے آیا کر. سبحان اللہ. جب تو کسی کے ساتھ مل کے آئے گا نا، با جماعت نماز کا فائدہ اسی لیے ہے. بے شک. پیچھے ایس امام ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، کچھ اب مل گیا ہے نا، یہ جماعت میں آ گیا. کیا ہو گیا؟ جماعت میں آ گیا. اب رب یہ نہیں دیکھے گا کون کتنا اللہ گناہگار. بس وہ یہ دیکھتا ہے اس میں کوئی ہے ایک جس سے میں پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اگر اس میں کوئی ہوتا ہے نا جو ایسا کہ جو طالب سے مطلوب بن گیا ہوتا ہے، اللہ. جو محب سے محبوب بن گیا ہوتا ہے. طالب سے مطلوب. طالب تو ہم سارے ہیں نا. اور بھائی ہم سارے اللہ کے کیا ہیں؟ طالب. اس کی طلب کرنے والے. کچھ ایسے بھی ہیں جن کا رب طالب ہے. سبحان اللہ. سبحان. ہم سب اللہ کے محب، اس سے محبت کرنے والے، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. بس ان میں سے کوئی جب ایک بیچ میں ہوتا ہے نا، پھر رب دیکھتا نہیں ہے کون کتنا گناہگار ہے، کون کتنا سیاہکار ہے، کون کتنا بدکار ہے. وہ کہتے تھے تو تم گناہگار، تھے تو تم سیاہکار، تھے تو تم بدکار، پر اب مجھے تمہاری شکل کی کوئی ضرورت نہیں. وہ آ گیا ہے. سبحان اللہ. وہ ایک ہے نا جس سے میں پیار کرتا ہوں. اب تمہارا مول بھی اتنا ہی لگاؤں گا جتنا سبحان اللہ. نسبت ہوئے تے مول پورا لگتا ہے. سبحان اللہ. نسبت ہوئے تے مول پورا لگ. پورا لگتا ہے. نسبت سے قیمت پوری لگ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ہر رشتہ منقطع ہو جائے، ٹوٹ جائے. لیکن یہ رشتہ جو ہے نا نسبت والا، یہ ٹوٹنے والا نہیں. یہ وہاں بھی سلامت رہے گا انشاءاللہ. اصل میں ہم نے نا انٹرپریٹیشن تھوڑی سی غلط کی ہے اپنے اولیاء کرام کی. تھوڑی گفتگو کرتا ہوں. آپ نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ اپنے بزرگان دین کی جو تعریف تھی نا، وہ ہم نے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ، ہم نے اولیاء اللہ کو یا تو ان کی کرامات کو بیان کیا، یا پھر حصول برکات کے لیے ان کی شانوں کو بیان کیا. ایسے ہی. اور یہی وجہ ہے، یعنی ہم نے یا تو اپنے بزرگوں کی کیا کی ہے، کرامتیں بیان کی، یا پھر ہم نے حصول برکت کے لیے ان کے ساتھ نسبتیں قائم کی. یہی وجہ ہے. برکت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بٹ وہ چینج نہیں ہے سوسائٹی کے اندر، وہ تبدیلی سوسائٹی کے اندر نہیں ہے. وہ تبدیلی جو ان نسبتوں کا انکار کرنے والے معاشرے کے اندر لے کے آئے. بے شک ایسی ہے. حضرت میرا جملہ سنیے گا. جو لوگ اولیاء اللہ کی نسبت کے منکر ہے نا، انہوں نے سوسائٹی میں جو چینج لایا ہے نا، معذرت کے سام ہم خدا دوستوں کے ہم پلہ ہو کر بھی، ان کی نسبت والے ہو کر بھی وہ چینج نہیں لا سکے. وہ تبدیلی ہم نہیں لا سکے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے صرف دو چیزوں پہ رکھا، یا شان بیان کی یا کرامات بیان کی. جبکہ ہمارے اولیاء الزام کے جو کارنامے تھے، یا علمی کارنامے تھے، یا ان کے جو جہاد تھا، یا اشاعت دین تبلیغ کے لیے انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے تھے، ہم نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیے. حضور غوث الاعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی یاد میں آج ہم بیٹھے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کتنے ہیں جنہوں نے آپ کی سر الاسرار کو پڑھا ہے. بے شک. تعلیمات کو تو ہم نے پڑھا ہی نہیں. حضور داتا گنج بخش جوہری علیہ الرحمہ کشف الموجود کتنے دوستوں نے مطالعہ کیا. جی ٹھیک. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی شلوک ہیں، کتنا شلوک پڑھے پتہ ہے. شیخ ابو نصر سراج کتاب اللمع، تصوف کی سب سے پہلی کتاب تصوف کتاب اللمع، پتہ بھی نہیں ہوگا. امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد، امام قشیری کی رسالہ قشیریہ، تصوف کی کتابیں. یہ صوفیات تھے ہمارے، میں ان کے نام لے رہا ہوں. یہ بزرگ تھے ہمارے، میں ان کے نام لے رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
سلطان العارفین حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی ابیات باہو، اللہ حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف، سبحان اللہ سیف الملوک، ہم نے جو سیف الملوک اصل میں ہے اسی تے میاں صاحب دے شیراں دی لتا باواں توڑ کے وہ کیتی ہے نا یقین نہ ایسا ہی ہے کمال کر دیا ہم نے. ہم نے جو اصل تعلیمات صوفیاء بیان کرنا تھی وہ ہم نے بیان نہیں. کبھی آپ مطالعہ کریں ان کی زندگی کا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا صوفی کون تھا؟ جی بے شک میں بات کرتا ہوں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے، پتہ ہے کیسے صوفی تھے؟ ساری زندگی مدینہ شریف میں حضور کی حدیث پاک پڑھاتے بلائیں. سبحان اللہ. اچھا ساری زندگی آپ مدینہ شریف سے باہر نہیں گئے. کسی نے پوچھا حضور کوئی دوست آتا، حضور دعوت ہے یہ 7 قریبی آبادی وہاں جانا ہے، تو پوچھتے کہاں ہے؟ اگر وہ مدینہ سے باہر ہوتے تو کہتے میں نے نہیں جانا، کہتے میں نے نہیں جانا. کسی نے سوال کر دیا حضرت کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا اس ڈر سے نہیں جاتا کہیں مدینہ سے باہر نہ مر جاؤں. اللہ اکبر. اس ڈر سے نہیں جاتا کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے. اس ڈر سے ساری زندگی مدینہ ہی چھوڑا. امام مالک پتہ ہے ان کے ساتھ کیا، وقت کا جو گورنر تھا اس نے اس وقت فتویٰ دیا. اجاز پرست تھا، وہ کیا کرتا جو خوبصورت لڑکی اسے نظر آتی شادی شدہ جبرن اسے طلاق دلواتا اور اسے اپنے نکاح میں لے لیتے. یہ دور ہے امام مالک کا جبرن. اور اس دور کے جو سرکاری ملا تھے نا، کیا کہا ہے میں نے؟ اس دور کے یاد بھی ایسے ہی ہے. اس دور کے جو سرکاری ملا تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جبرن طلاق واقع ہو جاتی ہے اور جب طلاق ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے بادشاہ شادی کر سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام مالک کو پتہ چلا. فرمایا لوگوں خبردار، یہ مالک کا فتویٰ ہے جبرن طلاق نہیں ہوتی. یہ مالک کا فتویٰ ہے جبرن طلاق نہیں ہوتی. جب آپ نے انکار کر دیا لوگوں کو پتا چلا کہ امام مالک نے انکار کر دیا ہے، بادشاہ تک خبر پہنچی. بادشاہ نے کہا اسے پکڑ کے لے کے آؤ. گورنر نے پکڑ کے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو. اللہ. اس نے جس ہاتھوں سے فتویٰ لکھا ہے نا اس کے ہاتھ کاٹ دو. کون ہے؟ امام مالک. ہمارے فقہ کے ایک اماموں میں سے ایک امام ہے، کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو. بعض لوگوں نے کہا صاحب ہاتھ نہ کاٹیں، ان ہاتھوں نے کئی مرتبہ حضور کی حدیث لکھی ہے. ایسا کرے سزا بدل لے. انہوں نے بڑی دفعہ حضور کی حدیث لکھی ہے، ان ہاتھوں کو نہ کاٹیں. کہا اچھا سزا بدل دیتے ہیں. کیا سزا دی؟ کہا انہیں ایک جانور کے پیچھے باندھو اور مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے گئے. مدینہ کی گلیوں میں آپ کو گھسیٹا جاتا ہے. آپ کی اعمال میں لکھا ہے کہ جس طرف آپ جاتے نا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے لوگوں یاد رکھو میں مالک ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مجھے جانتے ہیں وہ بھی پہچان لے میں مالک ہوں، جو نہیں جانتے دیکھ لے میں مالک ہوں اور حضور کے دین کا اتنا سا سپاہی ہوں. یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن شریعت مصطفیٰ پر فتویٰ نہیں آنے دیتا، حرف نہیں آنے دے سکتا. لوگوں یاد رکھنا میں فتویٰ دیتا ہوں جبرن طلاق نہیں ہوتے. فتویٰ دیتا ہوں جبرن طلاق نہیں ہوتی. ماشاءاللہ. یہ تھے ہمارے صوفیاء. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری فقہ کے دوسرے امام. آپ کے دور میں نا صورتحال یہ تھی کہ معتزلہ ایک فرقہ اٹھا. انہوں نے اپنے سرکاری طور پر یہ عقیدہ بنانا چاہا کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی مخلوق ہے. جس طرح ہم آپ مخلوق ہے نا اس طرح قرآن پاک بھی اللہ کی کیا ہے؟ انہوں نے سرکاری طور پر یہ عقیدہ بنانا چاہا کہ یہ قرآن اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل اٹھے، ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے. سبحان اللہ.
माशा कुरान अल्लाह की सिफत अल्लाह की सिफत है। क्या है? क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, और कलाम क्या होती है? कलाम करना सिफत है। हाँ, अगर अल्लाह की कोई मखलूक है तो वो आमिना का लाल है, सुभान अल्लाह, वो आमिना का लाल है। उससे तो सारी मखलूकें बड़ी। ये मखलूक नहीं है, ये क्या है? सिफ्त है। ये क्या है? अल्लाह की सिफत है। और आप जानते हैं इमाम अहमद बिन हंबल के साथ क्या हुआ? मैंने हालात पढ़े, कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल को हुक्म दिया गया इनको कोड़े मारो, और कहते हैं वो कोड़े अगर हाथी को मारे जाते तो हाथी भी बर्दाश्त न कर सकता। इतने कोड़े मारे और गलियों में घुमाया, और कोड़े मारते मारते ना नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया, तो आप करीब मस्जिद थी तो इरशाद फरमाया रुक जाओ यार, मुझे नमाज पढ़वानी, रुक जाओ मुझे नमाज अदा करने। जब अंदर दाखिल हुए ना तो मौलवी साहब ने कहा हजरत आपका वुजू नहीं हो सकता, क्योंकि सारे जिस्म से खून बह रहा था, और खून बह रहा हो तो वुजू नहीं होता। तो वो कहने लगा हजरत आपका वुजू नहीं हो सकता। आपने इरशाद फरमाया मौलवी साहब इससे अच्छा वुजू मैं कर भी नहीं सकता। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। कहा इससे अच्छा वुजू मैं कर भी नहीं सकता। उसने कहा आपका वुजू नहीं फरमाया, इससे अच्छा वुजू मैं कर भी नहीं सकता। ये थे हमारे सूफिया इज़ाम, ये थे हमारे बुजुर्गान दीन। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला जिनके हम कभी देखें, जनाजा जेल से उठाया आपका हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वाह वाह, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिनकी याद में आज हम बैठे हैं, कभी उनके वाकयात पढ़े। मैं रात भी बयान कर रहा था, हुजूर गौसुल आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी, आपने कभी दौर पढ़ा है कि जिस दौर में आपने आंख खोली वो दौर कैसा दौर था? यूं तो मुसलमानों की हुकूमत उंगलस हिस्पानिया, स्पेन जैसे आप कहते हैं, वहां से लेकर बर्रे सगीर तक फैली हुई थी, लेकिन सब के सब डामाडोल मुसलमान, डामाडोल। कहीं कहीं जो है ना वो नाम, एक नाम के मुसलमान जो है उनकी हुकूमत बाकी थी। क्या उमवी खलीफा, क्या अब्बासी खलीफा, सब के सब ना सिर्फ सियासी गिरावट का शिकार थे, मजहबी गिरावट का भी शिकार थे, अखलाकी गिरावट का भी शिकार थे। यानी हर चीज का जनाजा निकल चुका था। बगदाद की मरकजी हुकूमत, अमीर अब्दुर्रहमान उमवी, मरकजी हुकूमत जो स्पेन की थी, वो भी डामाडोल हो चुकी थी। मुसलमानों की ये अब तक हालत थी, इतनी बुरी हालत। और ये आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक बाल्फाज मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 5वीं सदी के अंदर मेरी उम्मत पर एक चक्की चलेगी। अल्लाह, मेरी उम्मत पर एक चक्की चलेगी, जो वो चक्की जो है फरमाया ये रहेगी थोड़ी देर, उसके बाद फिर मुसलमान कुछ देर के लिए संभलेंगे। और फरमाया कि दौर वो दौर होगा जिसमें आका करीम अलैहिस्सलाम का एक मर्द मुजाहिद आले रसूल अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा, सुभान अल्लाह, जो फिर दीन का अहया करेगा, फिर से जिंदा करेगा। मैं उस दौर के सिर्फ अखलाकी इन्हितात की बात करूं, अखलाकी जो गिरावट थी उस वक्त, जिस दौर में हुजूर गौसुल आज़म पैदा हुए रज़ी अल्लाह ताला, उस दौर के अंदर इब्ने मरवान ये एक आम सा रईस था। क्या? मैं बड़ा अमीर नहीं कह रहा, जरदारी, नहीं समझ आए, मलक रियाद नहीं नहीं नहीं, चौरी वैसे भी नहीं, थोड़े पिंड ने ना चौरी। आम सा अमीर जो था ना उस दौर का, इब्ने मरवान उसका नाम था, कहा उसके हरम सराय के अंदर 500 गाने बजाने वाली थी। 500 नाच गाने वालियां उसके दौर में थी। और उस दौर में बगदाद के हुक्मरान नकाब करते थे, औरतें खुले मुंह फिरते थे। सलातीने नकाब पोश इनका नाम है। क्या? सलातीने नकाब पोश यानी नकाब करने वाले बादशाह। ये नहीं कि कोई फैशन थी, ये शर्म दे मारे मुंह कजदे सन, औरतां बेशर्मी की तरह मुंह खोल के रखते। उस दौर के अंदर हुजूर गौसुल आज़म पैदा हुए।
اور پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ ابتدا کیا کی ہے؟ ابتدا کیا کی ہے؟ سب سے پہلا کام ہے مجھ سے قبل جو کرامات یا آپ کے جو مجاہدات تھے وہ تو علامہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، وہ ایک الگ پہلو ہے ان کا، لیکن آپ نے سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا۔ سبحان اللہ۔ اس مدرسے کے اندر آپ نے خود پڑھانا شروع کیا۔ پتہ کتنے؟ 13 مضامین خود پڑھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن کے اندر 13 مضمون حضور غوث الاعظم خود پڑھاتے تھے، اور آپ کے مدرسے سے ہر سال 3000 جید محدثین فارغ ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 3000 جید محدثین عالم دین ہر سال پہ فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ 70 ہزار کا مجمع آپ کے سامنے بیٹھتا، سبحان اللہ۔ یہ نہیں تھا اس وقت۔ اور محدث ابن جوزی کہتے ہیں 70,000 کا مجمع بیٹھا ہوتا، جو آواز پہلی صف والے کو آ رہی ہوتی تھی نہ وہی آخری والے کو آ رہی ہوتی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو پہلی صف والے کو۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ آپ کے حالات میں کہ آپ کے مجمع میں 300 اولیاء کرام بیٹھے ہوتے تھے سبحان اللہ۔ تقریر سننے کے لیے۔ 300 اولیاء اسلام آپ کی مجلس میں بیٹھے، ماشاءاللہ۔ یہ آپ کا مقام۔ اور پھر آپ نے اپنے مدرسے سے جو ہے نا وہ فارغ التحصیل نوجوان نکالے، وہ کیا تھے پتہ ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ہم سمجھتے ہیں ایوبی میں پتہ نہیں کون سا کمال تھا، اور ہم گنواتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کو حضور سے بڑی محبت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ تو بتا وہ محبت پیدا کرنے والا کون تھا؟ نہیں میری بات سمجھ میں آئی؟ بھائی محبتیں ایسے پیدا نہیں ہو جاتی۔ یہ آج جو بچے آپ ساتھ لے کر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں بندہ کہ بھائی تمہارے دل میں محبت کیسے پیدا ہوئی، تو وہ ضرور کہے گا میرا بابا مجھے پکڑ کر مسجد میں لے کے جاتا تھا، سبحان اللہ۔ میرا چاچا مجھے پکڑ کے مسجد میں لے کے جاتا تھا، اور میرے گاؤں والے جو ہے وہ ہر مہینے حضور غوث الاعظم کی 11ویں کراتے تھے، وہاں حضور کی باتیں ہوتی تھی، اس لیے میرے اندر یہ بات۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے سلیبیوں کی کمر توڑی، جس نے سلیبیوں کی کیا کی ہے؟ پورا یورپ کا عیسائی جو ہے وہ ایک طرف تھا، اکیلا شیر ایک طرف تھا۔ پتہ وہ شیر کیوں تھا؟ اس کی فوج کون سی تھی؟ اس کی فوج کے آگے سے بھائی امام غزالی کے مدرسے کے طالب علم، اور آگے حضور غوث الاعظم کے مدرسے کے طالب علم۔ سبحان اللہ۔ وہ کوئی اسپیشل فورس نہیں تھی، ایلیٹ فورس نہیں تھی، وہ کوئی گریلا فورس نہیں تھی۔ وہ گریلا فورس کون سی تھی؟ یا تو وہ امام غزالی کے مدرسے سے فارغ ہوئے تھے، یا حضور غوث الاعظم کے مدرسے سے فارغ ہوئے تھے۔ کون سا ایٹم بم تھا ان کے پاس؟ کوئی ایٹم بم نہیں تھا، صرف اس کے مصطفیٰ کا بم تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ صرف حضور کی محبت کا وہ ایٹم ان کے سینوں میں موجود تھا کہ ایوبی تو ایوبی کوئی شخص نہیں ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم سلیبیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا جاتے، کبھی پیچھے نہ ہٹتے۔ یہ حضور غوث الاعظم، ہم نے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی یہ باتیں نہیں کی جاتی۔ نہیں میری بات سمجھ میں آئی؟ ہم نے بیان کی وہ 11ویں دلاتے تھے، ہم نے بیان کی وہ جناب 12 سالہ بیڑا جو ہے انہوں نے کرا دیا تھا، ہم نے کہا کہ بوڑھی مائی آئی یہ کر دیا۔ او بھائی یہ تو ہمارے، میں معذرت کے ساتھ کہوں، یہ تو ہمارے پیر تو پیر، یہ تو ہمارے مرید بھی ایسے کام کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں میں کہتا ہوں پیر، آپ تو پیروں کی بات کرتے ہیں، ہمارے الحمدللہ مرید بھی جو ان کے تلوے چاٹنے والے ہیں نا، جو ان کا حقہ بھرنے والے ہیں نا، جماعت علی شاہ کا مرید اگر کیا ہوا؟ قبر میں کرتا سوال کرتے ہیں نا بھی کیا کرتا رہا، کہتا ہے کچھ نہیں کرتا رہا، جماعت علی پوچھو کئی پاندار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو پیر، یہ تو ہمارے مریدوں کے کام ہے۔ کاش آپ ہمارے پیروں کی حقیقتیں بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث الاعظم علیہ رحمہ اس دور کے حکمرانوں کو پتہ کیسے چیلنج کرتے تھے؟ ممبر پر بیٹھتے، اور جب آپ کو خبر ملتی نا، پتہ چلتا کہ کوئی بادشاہ ظلم کر رہا ہے، تو آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے، یا نخل، او کھجور کے درخت، ظلم کرنے سے باز آ جا وگرنہ تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ واہ واہ واہ۔ یہ حضور غوث الاعظم کا چیلنج ہوتا تھا، فرماتے ہوتے تھے خبردار
ظلم کرنے سے بعد آ جا مگر نہ تیری گردن کاٹ دی جائے. آج تو اسی پڑھتے چاہو بھی ظلم کرے اسی ہوتے کہ نہیں بول دے استغفر اللہ. کی فائدہ حضرت ہر مہینے 11ویں کر کے تے حق گل نہ ہوئے تھوڑے کو اللہ ماشاءاللہ جی. میری بات نہیں سمجھ میں آئی. ہر مہینے حضور 11ویں والے سرکار کا لنگر کھاؤ اور لنگر غیرت نہ پیدا کرے. اللہ ایسی بات کمال ہے. ایسی بات کہاں ہو سکتی ہے بھائی؟ خلیفہ مستنجد باللہ، اس وقت کا خلیفہ مستنجد باللہ بہت بڑا خلیفہ تھا. حضور کی بارگاہ میں نا 20 تھیلیاں دیناروں کی لے کے آیا نذرانے کے لیے. حضور غوث اعظم تشریف فرمائے 20 تھیلیاں دیناروں کی لے کر آیا. کہا حضور کو پہلے تو چپ رہا، کمال جلالت تھی. اللہ مجلس لگی، جرت نہیں ہے کہ بادشاہ آگے کلام کر لے، جرت نہیں ہے بادشاہ آگے کلام کر لے. پیچھے بیٹھ گیا، مجلس ختم ہوئی. حضور یہ نذرانہ قبول فرمائے. سبحان اللہ. بھائی ہم نذرانہ نہیں لیتے. 20 کتنی کہا میں نے؟ 20 دینار کے تھیلے اللہ حضور کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر لے گیا. ارشاد فرمایا کہ بھائی ہم نذرانہ نہیں لیتے، لے جاؤ اسے. کہا نہیں حضور قبول فرمائے. بڑی محبت سے لے کے آیا، قبول فرمائے. کئی دفعہ اصرار کیا، آپ نے ان میں سے نا 2 تھیلیاں پکڑی ہوں، اللہ ماشاءاللہ. 2 تھیلیاں پکڑی اور یوں کر کے ان کو نچوڑا نا تو ان دیناروں سے خون بہنا شروع ہوا. فرمایا مستنجد باللہ، اللہ کی عزت کی قسم، اتنا نچوڑوں کہ یہ خون تیرے محلات کو بہا کر لے جائے. ارے غریبوں کا خون چوستے ہو اور آ کر ہمیں نذرانے دیتے ہو. دفع ہو جاؤ، لے جاؤ، ہمیں نہیں ضرورت ہے. اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت. اللہ اکبر. تھیلیوں کو پکڑ کے ایسے نچوڑا اور خون بہنا شروع ہو گیا. فرمایا اس سے تیرے محلات کو بہا دوں گا. یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے ہمارے صوفیہ کرام، سبحان اللہ. یہ تھا ان کا مقام و مرتبہ. کرامات تو کرامت وہ تو مجھ سے قبل جو ہے نا مولانا ناظر صاحب نے بیان فرما دیا. یہ تو کچھ بھی نہیں. یہاں تو جناب صرف نگاہ ڈال دے نا. کیا میرے شیخ کامل الحاج پیر سید چند پیر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں نے دیکھا بہت سارے بزرگوں نے آپ فرمایا کرتے تھے اکثر ارشاد فرماتے تھے کہ پیر بننا بڑی گل نہیں، فرماتے ہیں بسم مرید بننا بڑی گل. اللہ سبحان پیر بننا کوئی کمال نہیں. اور ایک دفعہ بات ہوئی، آپ فرمانے لگے کہ یہ نگاہ کی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ جو چھوٹے سے چھوٹا ولی بھی ہوتا ہے نا، اس کی نگاہ، اس کی آنکھ بھی 40 میل تک کام کرتی ہے. کیا 40 میل تک اس کی نگاہ بھی کیا کرتی ہے؟ کام کرتی ہے. اور میرے دادا مرشد ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہوتے تھے وہ پیر پیری کیا جس کی دن میں 2 مرتبہ نظر اپنی مرید کی طرف نہ جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اللہ باتیں بڑا اور بڑا ہے، یہ باتیں بڑا اور بڑا ہے. بے شک. نکاح آپ فرمایا کرتے تھے اکثر کہ علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کو سنبھال کے جاؤ. اللہ سبحان کی پتہ کیسے ٹائم فتویٰ لگ جائے. علماء کی بارگاہ میں جائیں تو زبان کو فرمایا، مگر صوفیاء کی بارگاہ میں جائیں تو دلوں پہ بھی کنٹرول کریں، سبحان اللہ. کیونکہ ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پہ بھی ہوتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. خواجہ نجم الدین کبرا تھے نا، تو آپ کی مجلس ہوتی ہے اکثر مجلس ہوتی تھی اکثر، تو آپ کی مجلس میں نا ایک کتا آ کے بیٹھا کرتا تھا. اللہ کتا ایک آ کے بیٹھتا تھا. جہاں آپ نے جانا، ہلکا ہونا، لوگوں نے بیٹھنا، آپ نے درس دینا، تو ایک کتا آتا تھا، وہ بھی آ جاتا اور وہ بھی وہاں کر آ کر بیٹھ جاتا. ایک دن آپ کی ایسے نگاہ پڑی نا، تو اس کے بعد وہ کتا نظر نہیں آیا. اللہ اس کے بعد وہ کتا نظر نہیں آیا. اب راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس کتے کو ہم نے دیکھا وہ جہاں کہیں بھی جاتا نا تو 30-40 کتے اس کے پیچھے لگے ہوتے. اللہ. اور جہاں وہ کتا بیٹھتا نا وہ 30-40 کتے اس کے گرد نا ہلکا بنا کے نا ایسے دو جانوں کے بیٹھتے، اور وہ بیچ میں وہ لیڈر بن کے بیٹھتا. اب یہاں پر کسی شاعر نے بڑا خوبصورت سے کہا تھا نا، یک نظر فرما کے مستغنی شویم بنائے جنس، سبحان اللہ. سب کے شد منظور نجم الدین سگارا پیش روا. کہتے ہیں اس کتے کو کسی نے دیکھا، اس نے کہا تھا تو میں کتا مگر نجم الدین کبرا نے
نگاہ ڈال کر میری جنس کو ہی بدل دیا ہے، اپنے کتوں کا بھی بادشاہ بنا کر رکھا۔ واہ 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 سبحان اللہ ان کا بھی کیا بنا کے رکھ دیا ہے؟ بادشاہ۔ یہ لوگ نگاہ سے ایسے کمال کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں اپنی جگہ ہیں۔ آج کل کے عقل مند لوگ جو ہے نا، ہمارے طلباء، ہمارے نوجوان نہیں مانتے۔ میں نے اس لیے زیادہ تر گفتگو کا حصہ اس بات پر رکھا کہ بھائی ہم صرف یہ بات نہیں بیان کرتے، کبھی آپ ہمارے اسلاف کے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگان دین کے علمی کارنامے پڑھ کر دیکھیں، پھر ہم سے بات کریں، اور کبھی ان کے جو ہے نا حضور کے سپاہی بننے والے کارنامے پڑھیں اور پھر ہم سے بات کریں۔ ہمارے بزرگ صرف اور صرف کرامتیں دکھانے والے نہیں تھے، بلکہ وہ ہر میدان کے اندر حضور کے دین کے لیے ہر قدم آگے ہوا کرتے تھے، ہر قدم پر آگے ہوتے تھے، زہد و تقویٰ میں بھی آگے ہوتے تھے۔ ساری رات، جیسے علامہ ساری رات رب کو مناتے گزر جاتی، اور سارا دن اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے جہاد کرتے گزر جاتے۔ سبحان اللہ یہ تھے ہمارے بزرگان دین، اور یہ تھے حضور غوث الاعظم محبوب سبحانی قطب ربانی۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکوں کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے چوڑی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی بن گئے۔ اللہ حقیقت یہ ہے اچھوں کی سنگت اختیار کرو۔ میں اکثر شیخ سعدی کا وہ شعر پڑھتا ہوں، بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے رستم۔ آپ فرماتے ہیں کہ دن میں نے مٹی کو اٹھایا اور اسے قریب کیا، سونگا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے کہا مٹی تھی تو مٹی، اللہ یہ تجھ میں خوشبو کیسی ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس کچھ عرصہ ایک پھول میرے اوپر گرا، سبحان اللہ میں نے نہ کچھ کڑیاں اس پھول کی سنگت میں لگی، سبحان اور اللہ اپنا رنگ بھی میں نے چاہا، اس نے اپنی خوشبو بھی مجھے کیا کر دی ہے؟ عطا کر دی ہے۔ صاحب یہ سنگت کا اثر ہوتا ہے، یہ سنگت کا فیض ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو پھر اللہ والے ہی کہلاؤ گے، اور اگر آپ بروں کے پاس بیٹھو گے، میاں صاحب نے کیا کہا تھا کہ چنگے بندیاں دی صحبتیں میں جویں دکان تارا، بھاویں سودا لئیے نہ لئیے کھلے آن ہزارہ، اور مندے بندیاں دی صحبتیں میں جویں دکان لوہارا، بھاویں کپڑے کنج کنج بئیے تے چنگا پین ہزارہ۔ یہ ہے ساری صحبت کی، محبت کی مجلسیں، محفلیں۔ اللہ رب العزت انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھوں کی سنگت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے آخرت میں بھی رب کائنات انہیں صوفیاء کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا۔ قصیدہ بردہ شریف پڑھنا ہے؟ آئیں جی کریں جی حضور آپ شور تسی سریلے آدمی ہو، اسی تے سادہ جے بندے ٹیچر بندے۔ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار جو ہے